بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے حروف مفردات میں حرف فا کے بارے میں۔ تو حرف فا دو حرفوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حرف فا اور دوسرا حرف الف، اور فا پر زبر ہے، اور جب زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے تو وہاں الف مدہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ الف مدہ ہوتا ہے۔ تو سامعین، آج میں مدوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ناظرین، حروف مدہ تین ہے۔ حروف مدہ تین ہے: الف، واو، یا۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے صراط، صراط۔ جس طرح الف سے پہلے والے حرف را پر زبر ہے، را پر زبر ہے۔ یا مثال کے طور پہ قول، حرف قول، قول میں قاف کے اوپر زبر ہے اور قاف والے حرف کے بعد الف ہے، تو جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اور ایک مثال اور بھی دکھا دیتا ہوں۔ کانا، کانا، کاف ہے، کاف الف کا اور نون زبرنا۔ تو یہ اصل مقصد یہ ہے کہ الف ہے اور الف سے پہلے والے حرف یعنی کاف کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ یہ تین مثالیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک صراط، صراط، ایک یہ مثال ہے۔ دوسرا قول، قاف الف قا، لام زبر لا، قول۔ اور تیسری کانا، کانا، کاف الف کا، نون زبر نا، کانا۔ تو یہ مثالیں الف مدہ کی ہے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں واو مدہ کے بارے میں۔ واو مدہ پر مد کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب واو ساکن ہو، واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے قولو، قولو، قاف و پیش قو، لام پیش وو لو، قولو۔ دونوں مثالیں واو مدہ کی ہے۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے یعنی قاف کے اوپر پیش ہے۔ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے والے حرف یعنی لام پر پیش ہے۔ اور واو جزم والے سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اب یا پر مد کیسا ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے ذال ہے، ذال کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ والذین۔ دوسری مثال نستعین، یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف عین ہے اور عین کے نیچے زیر ہے۔ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اب ان تینوں
کو یعنی الف واو یا کو حروف مدہ مد اصلی باقی بھی کافی نام ہے جوفیہ، ہوائیہ، طبعیہ، ذاتیہ وغیرہ وغیرہ، اور کڑ زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی حروف مدہ میں داخل ہیں، کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کی آواز دیتا ہے، جیسے آمنا، جیسے آمنا، آمنا، آمنا میں دیکھیں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر آ گیا، اور کھڑا زبر کی وجہ سے حمزہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی الف مدہ میں داخل ہیں، کھڑا زبر بھی الف مدہ میں داخل ہیں، اور کھڑی زیر یا مدہ کی جیسے بھی با کے بعد ہا ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو یہ کھڑی زیر یا مدہ کی آواز دیتا ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کی جیسے داؤد میں واو پر الٹا پیش ہے، ان سب کی مقدار ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس مقدار کا اندازہ اس طرح پر ہے کہ بن ہاتھ کو آہستہ آہستہ کھول دینا یا کھلے ہوئے ہاتھ کو آہستہ آہستہ بند کر دینا۔ اگر بن ہاتھ کو یا کھولا ہوا ہاتھ کو ایک دفعہ بند کر دیا تو ایک الف کی مقدار ہو جائے گی، جیسے ایک دفعہ کھول دیا تو ایک الف ہو گیا، دوسری دفعہ اگر آپ نے یا کھلے ہوئے ہاتھ کو آپ نے بند کر دیا تو یہ بھی ایک الف ہو گیا، اگر ایک دفعہ کھول دیا اور پھر بند کر دیا تو یہ دو الف مقدار ہو جائے۔ اسی طرح اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے والصیف میں یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، یا ساکن سے پہلے صاد پر زبر ہے، تو اس کو یائی لین کہتے ہیں، اس کو یائی لین کہتے ہیں، اور اگر واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے خا کے اوپر زبر ہے، جیسے من خوف، تو اس کو واوی لین کہتے ہیں۔ ان دونوں کو حروف لین کہتے ہیں، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان دونوں حرفوں کو یعنی یا اور واو کو، ان دونوں کو یا اور واو کو حروف لین کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا مد اصلی کے بارے میں تھا، اب بیان کرتے ہیں یعنی دوسری قسم مد کے بارے میں، جن کو مد فری کہتے ہیں۔ مد فری کی 9 قسمیں ہیں، ان میں پہلا یہ ہے کہ اگر حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہو، اس پر مد ہوگا، جیسے سواء، سواء، سوء، سوء، سیئت، سیئت۔ اس مد کا نام مد متصل ہے اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، اس کی مقدار 3 یا 4 الف ہے۔ دیکھیں سامعین، الف مدہ سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد اسی کلمہ میں، یہ ایک ہی کلمہ ہے، اس کے بعد عین کی شکل میں حمزہ آیا، اور اسی طرح اگر
عین کی شکل میں حمزہ آ جائے تو اس کو مدی متصل یا مدی واجب کہتے ہیں۔ جیسے یہ بھی مثال ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس کے بعد یعنی الف مدہ بھی حروف مدہ ہے اور واو بھی حروف مدہ ہے، اس کے بعد اگر عین کی شکل میں حمزہ آ جائے تو اس کو مدی متصل اور مدی واجب کہتے ہیں۔ اسی طرح یا کی بھی مثال ہے، یعنی ان تین حروف یہاں پہ اکٹھے آ گئے، الف مدہ سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ ہے تو اس کو مدی متصل واجب کہتے ہیں۔ اور واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، ایک ہی کلمے کے اندر ہے، اس کو مدی واجب کہتے ہیں۔ اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور اسی کلمے کے اندر حمزہ ہے، یعنی یا ساکن کے بعد پہلا حرف حمزہ ہے تو جب حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ کے اندر حمزہ آ جائے تو اس کو مدی متصل یا مدی واجب کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 یا 4 الف ہے۔ دوسری قسم حرف مدہ کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ جیسے بما انزل، بما انزل، اس میں دیکھیں یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے اور یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے۔ الف کی شکل میں جب حمزہ آ جائے اور اس سے پہلے والے حرف یہاں پہ الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو تو اس مد کو مد منفصل اور دوسرا نام مد جائز ہے۔ اس کی مقدار 3 یا 4 الف ہے۔ مد فرعی کی تیسری قسم، اگر کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم پایا جائے، جیسے الآن میں، دیکھیں پیچھے میں نے بتا دیا تھا کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی حروف مدہ میں داخل ہیں تو یہ بھی حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر اسی کلمے میں کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے اور وہ سکون لازم ہو، اصلی ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ مد فرعی کی چوتھی قسم، اگر کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد تشدید پائی جائے، جیسے جانن، دیکھیں اس میں الف مدہ کے بعد نون جو ہے، نون کے اوپر شد ہے، جب اس طرح آ جائے تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ پانچویں قسم، مد فرعی کی پانچویں قسم ہے، اگر کسی حرف مقطعہ میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم پایا جائے، جیسے صاد، تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ جیسے صاد، صاد اب کس طرح یہاں پہ مد بنتا ہے، دیکھیں یہ الف مدہ ہے، الف مدہ سے پہلے والا حرف زبر ہے اور اس کے بعد والے حرف کے اوپر سکون ہے اور یہ سکون لازم ہے، تو جب حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے، پائے جائے تو وہاں پہ اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ چھویں قسم، اگر کسی حرف مقطعہ میں حرف مدہ کے بعد تشدید پائی جائے، جیسے
الف لام میم، اس کو مد لازم حرف مثقل کہتے ہیں. اور یہ کس طرح مقطعات میں مد کس طرح بنتا ہے دیکھیں. اسی لام کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں لام الف لا میم ساکن لام میم زیر یا می لام می میم ساکن لام میم. تو یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد جو حرف ہے میم ہے اور میم کے اوپر شد ہے. اگر اس طرح آ جائے تو اس کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں. اور مد لازم کی ان چاروں قسموں میں طول ہوتا ہے. ساتویں قسم، اگر حرفی مقطعہ میں حرفی لین کے بعد سکون لازم پایا جائے، جیسے کاف ہا یا عین صاد میں عین ہے، اس کو مد لازم لین کہتے ہیں. اس میں طول افضل ہے. اب جس طرح پیچھے بیان کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو حروف مقطعہ میں، تو اس کے بعد اگر حرف کے اوپر جزم آ جائے تو مد لازم حرفی مخفف ہوگا، اور اگر شد آ جائے تو مد لازم حرفی مثقل ہوگا. لیکن یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہ یا لین بن گیا. یا لین کے بعد اگر تیسرے حرف پر جزم ہو تو اس کو کہتے ہیں مد لازم لین. جس طرح یہ ہے عین یا زبر عی نون ساکن عین. آٹھویں قسم، اگر کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے العالمین، تو اسے مد عارض وقفی کہتے ہیں. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں. اب دیکھیں سامع کہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور وقف کرنے کے وقت یہاں پہ العالمین پڑھنا ہوگا، تو یہاں پہ نون کے اوپر بھی جزم آ جائے گا. جب یا ساکن کے بعد نون کے اوپر جزم نہ ہو، یعنی وقف کی حالت میں جزم اگر کر لے تو اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. نویں قسم، اگر کسی کلمہ میں حرف لین کے بعد سکون عارض ہو تو اسے مد عارض لین کہتے ہیں. جیسے والصیف، اس میں افضل قصر ہے. یہاں پہ دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور زبر کے بعد وقف کی حالت میں، یعنی یہاں پہ جزم صرف وقف کی حالت میں ہوتا ہے. اگر وصل کرنا ہے تو پھر فا کے اوپر حرکت پڑی جائے گی، جزم نہیں پڑی جائے گی. تو یہاں پہ وقف کی حالت میں جزم آ گیا، تو جب یا ساکن کے بعد یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور یا ساکن کے بعد جو حرف ہے اس کے اوپر وقف کی حالت میں جزم آ جائے تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اس میں افضل قصر ہے، جیسے والصیف. اب بات کرتے ہیں حروف مفردات میں حرف فا کی مخرج کے بارے میں، جن کا یہ موضوع ہے.
تو فا کا مخرج ہے نیچے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر سامنے 2 دانتوں کا کنارہ، اس سے فا ادا ہوتی ہے۔ بعض لوگ فا کو پا کر کے پڑھتے ہیں، بعض لوگ فا کو پا کر کے پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور بعض لوگ فا کو اتنی سختی سے ادا کرتے ہیں کہ پنکار کی چینٹی تک نکل پڑتی ہے۔ فا کو نہایت نرمی اور لطافت سے ادا کرنا چاہیے، جیسے پڑھتے ہیں فا فا فا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ و احسن جزا۔